پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا عنوان ہے حقیقی شرافت۔ حفظہ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا یہ انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے؟ ہاں، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، نہایت خوبصورت، اور اس میں ہیرا بھی جڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ انگوٹھی بہت پسند ہے، اسی لیے تم اسے پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، یقیناً، کیونکہ یہ انسان کی زینت ہے، دولت مندی اور نعمت کا اظہار ہے، جس سے لوگ میں انسان کے مقام مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی میری بہن؟ اگر انسان کی تربیت اچھی نہ ہو، وہ آداب سے واقف نہ ہو، علم حاصل نہ کرے، حلال و ہنر و پیشہ نہ سیکھے، تو بھلا صرف زیورات سے کہاں انسان کے مقام و مرتبے کا پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں عائشہ، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن باتیں یہ آج کل دور میں چل رہا۔ ارے بہن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم ایسی نہ تھی۔ سنو، انسان کا ظاہری لباس، رنگ ڈھنگ، سونا چاندی وغیرہ انسان کو انسان نہیں بناتے، بلکہ اگر انسان سمجھے تو اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو، ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے۔ کوئی ان جیسا جہاں میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی استعمال نہیں فرمایا، نہ ان کی ترغیب دی، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ نیک اعمال ہی انسان کو انسان بناتے ہیں۔ یہ چیزیں تو انسان اپنے عیب، خامیاں اور کمزوریاں چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کے بجائے انسان علم، تقویٰ اور ادب و احترام کا اہتمام کرے تو یقیناً اس انسان سے بہت آگے نکل جائے جو ان فانی چیزوں کا محتاج ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان چیزوں سے جان چھڑاؤں اور ان کے بجائے میری طبیعت بھی نیک اعمال کی عادی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حق بات کو سمجھیں، برائیوں سے دور ہو سکیں۔ واو!